آل محمد کی محبت کا علمی خدمت انشاءاللہ اگر سنیں انشاءاللہ تو میں سناؤں گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد کا. علمی خدمت، علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے آل محمد علیہ السلام کی محبت، علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے. الحمدللہ بیٹھے بیٹھے کوئی کتاب لکھ ڈالا، کسی کتاب کا ترجمہ کر ڈالا، حدیث جیسا کا بنگلہ ترجمہ، فلاں کا ترجمہ. یہ جو ہے علمی خدمت. زیادہ سے زیادہ علمی مواد ہمارے آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس ہو، مواد کی کمی نہ ہو. بنگلہ زبان میں ایک کتاب نہیں بلکہ 50 کتاب ہو جائے. بہار الانوار کا ترجمہ بھی اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر دے. صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کر سکتا ہے تو کر دے. اصول کافی کا ترجمہ ہو سکتا ہے تو. علمی خدمت، یہ زیادہ سے زیادہ علمی خدمت کرے نا، یہ محبت کی علامت ہے. اہل بیت سے محبت ہے. یہ کتاب اردو زبان میں ہے، یہ فارسی زبان میں ہے، یہ عربی زبان میں ہے، یہ بنگلہ میں کیوں نہیں؟ واقعی اس کی ضرورت ہے، بنگلہ میں بھی ہونا چاہیے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. یہ محبت آل محمد علیہ السلام تاکہ لوگ محروم نہ رہے. پتہ ہے آپ کو علامہ مجلسی نے 110 جلد بہار الانوار یوں ہی لکھ ڈالا. آل محمد سے محبت تھی، دن رات ایک کیا، زندگی کو ختم کیا. خدا نے ان کی زندگی میں برکت بھی ویسا ہی دیا تھا. علامہ باقر مجلسی الحمدللہ بہار الانوار، تہذیب الاسلام، بہت ساری کتاب علامہ باقر مجلسی کی. اگر یہ نہ ہوتی ہمارے پاس تو ہمیں آل محمد علیہ السلام کی عظمت جس اعتبار سے پتہ ہونا چاہیے نہیں پتہ ہو سکتی. لہذا اس اعتبار سے علامہ امینی نے کتاب غدیر لکھا. کتاب غدیر لکھنے کے لیے پوری دنیا ادھر ادھر گئے اور تمام اہل تسنن کے مواد کو جمع کیا، اہل تسنن کے ریفرنس کو جمع کیا، اور ریفرنس کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے کتاب غدیر لکھا. اور کچھ موضوع پر ان کو کتابیں روایت نہیں ملی. وہ ہندوستان چلے گئے. علامہ امینی ہندوستان کی سب سے بڑی لائبریری میں گئے. صبح کو جاتے تھے، انہوں نے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جتنا جو مدرک ملا، جتنی دلیلیں ملی غدیر سے متعلق، اس کو فوٹو کر لیں. لیکن لائبریری کی طرف سے فوٹو کرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ فوٹو نہیں کر سکتے، کچھ نہیں. بہت ہوتا ہے تو آپ لائبریری میں آئیے، لکھیے اور لے جائیے، لیکن آپ فوٹو یا کاپی آپ نہیں کر سکتے. علامہ جو ہے امینی جو تھے 10 بجے لائبریری کھلتی تھی تو 10 بجے جاتے تھے، اور 10 بجے رات کو بند ہوتی تھی تو 5 منٹ 2 منٹ پہلے وہ نکلتے. اس طرح 6 مہینہ علامہ امینی نے گزارا. کہاں پر؟ ہندوستان کی سب سے بڑی لائبریری میں. اور 6 مہینے کے بعد جب اپنے وطن واپس آئے، لوگوں نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ ہندوستان کا موسم کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں، صبح کو داخل ہوتا تھا، شام کو نکلتا تھا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. یہ کیا یوں ہی ہو گیا؟ ایسا ہی ہو گیا؟ محبت کے بغیر ہو گیا؟ نہیں، آپ محبت ہے. علامہ امینی آج الغدیر کتاب الحمدللہ پوری دنیا میں شیعت کے لیے، آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے باعث افتخار ہے. لہذا اس اعتبار سے علامہ امینی، انسان جب محبت کرتا ہے نا ائمہ معصومین سے، تو ائمہ معصومین علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں. اور پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے علامہ امینی نے علی اور آل علی سے محبت کیا، اسی طریقے سے علی اور آل علی نے بھی علامہ امینی سے محبت کیا. کس اعتبار سے؟ علامہ امینی کے پاس ان کی مسجد میں ایک اہل تسنن لڑکا آیا. ایک اہل تسنن، یہ جو اہل تسنن کا لڑکا آیا رو رہا ہے دروازے پر کھڑا ہو کر، کہتا حضور میری ماں مریض ہے، حالت احتضار میں ہے، دم نہیں نکل رہا ہے، بہت پریشان ہے. آپ شیعہ ہیں، آپ کے پاس امام علی ہے. اب انہوں نے کہا تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ. کہا کہ نہیں، آپ شیعہ علی ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ہماری ماں حالت احتضار میں ہے، مرتی نہیں، آپ کچھ لکھ کے دے دیجئے. کہا لے آؤ کاغذ لے آیا. علامہ امینی نے کچھ لکھا، موڑ کر اسے دے دیا اور کہا لے جاؤ اپنی ماں کے پیشانی پر لگانا اور الگ کر دینا، لیکن خبردار کھولنا نہیں. اس میں نے کیا لکھا ہے دے دیا اس کو. وہ بچہ گیا، ماں کے پیشانی میں لگایا، الگ کر دیا. حالت احتضار میں تھی، مرنے والی تھی، رفتہ رفتہ اچھی ہو گئی. دوسرے دن
لیکن وہ بچہ آیا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی آئے۔ علامہ امینی نے کہا کون آیا ہے؟ کہا وہی بچہ آیا ہے جو کل آیا تھا، جس کی ماں حالت اعتدار میں تھی، نہیں مر رہی تھی، وہ آیا ہے اور اپنے تمام افراد کو لے کر آیا ہے۔ کون ہے اس کے ساتھ بلاؤ؟ تو معلوم ہو وہ ماں جو کل مر رہی تھی وہ بھی آئی ہے۔ کیوں آئی ہو؟ کہا آئی اس لیے ہوں، آپ شیعہ ہیں، علی کو مانتے ہیں، ہمیں بھی شیعہ بنا دیجئے، درود بھیجئے محمد علی محمد۔ آپ شیعہ ہیں، ہمیں بھی شیعہ۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اس عورت نے کہا حضور میں حالت احتضار میں تھی، میں مرنے والی تھی، دنیا سے جانے والی تھی، عجب کیفیت تھی۔ ایک بزرگ ہمارے سامنے آئے اور ملک الموت کو کہا کہ خدا نے اس کو حیات دے دی ہے، خدا نے اس کو شفا دے دی ہے، تم چلے جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن آپ اتنا تو بتائیے آپ نے کاغذ میں کیا لکھا تھا جو آپ نے ہمارے بچے سے کہا کہ ماں کی پیشانی میں لگانا اور ہٹا دینا؟ میرے بچے نے پیشانی پر لگایا، ہٹا دیا، وہ بزرگ آئے اور ملک الموت جیسا کہا، ملک الموت چلا گیا۔ علامہ امینی مسکرائے، کہا لے آؤ کاغذ۔ کاغذ جو لے آیا اس میں کوئی دعا نہیں تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا از عبد الحسین امینی بے مولایش علی ابن ابی طالب۔ یہ جو ہے عبد الحسین امینی کی طرف سے ہے، میرے مولا علی ابن ابی طالب کے لیے۔ مولا اگر میری عزت آپ کو پیاری ہے تو اسے صحت دے دیجئے، درود بھیجئے محمد اور آل محمد، اسے صحت دے دیجئے۔ یا مولا اگر آپ کے نزدیک اگر ہم محب ہیں، اگر آپ ہمیں مانتے ہیں، آپ کو ہم سے محبت ہے تو اسے صحت دے دیجئے، حیات دے دیجئے۔ صحت مل گئی، حیات مل گیا۔ اس اعتبار سے لہذا ہم لوگ آئے ہیں، آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ جس کو مان رہے ہیں، آپ جس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم بھی اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا اس اعتبار سے عمل الحمدللہ، عملی خدمت الحمدللہ، علمی خدمت جو انسان کر سکتا ہے الحمدللہ، جس اعتبار سے ہو بھائی، ایک شخص جو ہے ترجمہ کر سکتا ہے، ایک شخص جو ہے ترجمہ نہیں کر سکتا، پیسہ دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، جس اعتبار سے ہو علمی خدمت۔ یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت کی دوسری علامت ہے۔